बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. I'm back again with another very interesting episode of सैयदात ग्लोबल टॉक शो. आज मेरी मेहमान हैं आसिया मदनी. आसिया मदनी जो है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. माशाल्लाह से उनको अपना जो काम कर रही हैं वो दीन के मामले में माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं. इनके अल्फाज के चुनाव में, लहजे में इतनी अपनाइयत है कि बहुत जल्दी लोगों के दिलों में इनकी बात जो है वो घर कर जाती है. तो मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने शो में. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसी हैं आसिया? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का एहसान है, शुक्र है. बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इनवाइट किया. मौजू भी बहुत जो है वो हसास भी है और मेरा ख्याल है उसकी बड़ी ज़रूरत भी है. जी, मैं भी काफ़ी अरसे से ये सोच रही थी कि ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, इसके ऊपर बात की जाए. और फिर इत्तेफाक से ये हुआ कि आपका मैसेज भी आया कि हाँ जी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों ही एक बात सोच रहे थे कि हाँ, और बर वक्त ही हमारे जहन में आया कि हमें इस पर बात करनी चाहिए. फिर हमने मिलकर इसको शेड्यूल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम साथ बैठे हुए हैं. तो मेरे मुकाबले में आपकी नॉलेज तो ऑब्वियसली दीन के हवाले से, आप स्कॉलर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो आपकी तो बहुत ज़्यादा है. मैं खुद भी आपसे सीख रही हूँ और इंशाल्लाह ताला सीखती रहूँगी. और आपके जो इल्म है उससे हम लोग फैज़याब इंशाल्लाह ताला होते रहेंगे. अल्लाह ताला ही उसका आपको अजर दे सकता है इंशाल्लाह ताला. तो आसिया, मैं चाहूँगी कि इस वक्त हम करंटली देख रहे हैं जो एक आजमाइश है जो सबके ऊपर आई हुई है. अगर हम उन लोगों की फ़लस्तीन में बात करते हैं तो आप देख रहे हैं वो लोग तो एक खंदक जो है उसके अंदर बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर भी ऐसी कड़ी आजमाइश है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है. लाशों का कटना, अपने आंखों के सामने वालिदैन का चले जाना, वालिदैन की आंखों के सामने औलाद का चले जाना, कट के मरना, जल के मरना, मलबे के अंदर दब के मरना. कैसी बड़ी आजमाइश है कि ये अल्फाज, हम तो अल्फाज कहते हुए भी तकलीफ हो रही है, तो सोचे जिन पर बीत रहा होगा उनकी क्या हालत होगी. बिल्कुल बिल्कुल. मगर ये जो हम लोग हैं जो उस खंदक के बाहर हैं, अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं, तो सोचिए हम सब के ऊपर कितनी बड़ी आजमाइश है. कुछ समझ ही नहीं आ रहा. अब मैं जैसे प्लेटफॉर्म चला रही हूँ, आपके पास भी यकीनन आप भी प्लेटफॉर्म चला रही हैं, तो ऐसे हमारे पास सुबह शाम क्वेरीज भरी हुई हैं. लोग सुबह शाम तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं. ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि यार आप बैठे हुए क्यों हैं. यानी हम अपनी जगह काम तो कर रहे हैं, पर आई डोंट नो, लोगों को ऐसा है कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, आप कुछ, यानी एक जो फीलिंग है ना वो हेल्पलेसनेस की, बिल्कुल और बिल्कुल. एक्सट्रीम एक फीलिंग है वो तकलीफ की, डिसबिलीफ की, ह्यूमिलेशन की, हेल्पलेसनेस की, कि यार हम लोग कुछ कर पा ही नहीं रहे और देख रहे हैं खून खराबा, तकलीफ, मार पीट. तो मैं चाहूंगी कि आप आज इस मौजू पे हम लोग खुल के बात करें कि ऐसे वक्त में कि इंसान तकलीफ देख रहा है, तकलीफ महसूस भी कर रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो क्या करें. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन. बिल्कुल आपने मेरी ही कैफियत को मिरर कर दिया है और मैं भी यही, बिल्कुल जज्बात मेरे भी हैं. एक यानी बार बार मैं भी अपने आप से यही पूछती हूँ कि क्या मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए था, और समझ नहीं आती कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसको रोका कैसे जाए. और ये भी समझ नहीं आती कि जिन लोगों से हमारी कुछ है एक्सपेक्टेशंस, कह लीजिए हमारे लीडर्स, उनके ऊपर भी हमें बहुत गुस्सा आ रहा है. बिल्कुल समझ नहीं आ रही है जो एनवायरनमेंट हमारे इर्द गिर्द क्रिएट हो रही है, वो एनवायरनमेंट भी बड़ी अजीब सी लग रही है. ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो आपने जिस कैफियत का नाम लिया है ना, इसको मैं मौजू के साथ ही रिलेट करूँगी. बड़ा अच्छा मौजू चूज़ किया माशाल्लाह आपने. कि बात ये है कि जब कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही ना, हर चीज़ ही आपके हाथ से, कंट्रोल से निकली हुई है, ठीक है, और नुकसान है, तकलीफ़ का एहसास है, बेइज़्ज़ती का एहसास है, बहुत बुरी तरह की वो उसका वो है. तो इस कैफियत को हम क्या नाम देंगे? क्या हमारा दीन ने हमें इसके लिए क्या बताया है? तो मुझे यही समझ आई है कि दर हकीकत सब्र जो है ना, लफ़्ज़ जो सब्र है, जिसकी शायद हमें पता नहीं कभी समझ आई थी या नहीं आई थी, लेकिन अब वो वक़्त ज़रूर है कि हम ये समझें कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं. सूरह आले इमरान बड़ी ज़बरदस्त सूरह है, और अजीब बात ये है कि उसमें इस सिचुएशन के लिए हर एतबार से सबक छुपा हुआ है.
बड़ी वहाँ की एक अच्छी आयत है, वहाँ पे है वकाय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल माअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु, कि ये आज कोई नई बात तो नहीं है। बड़े अंबिया ऐसे गुजरे हैं जिनके साथ बड़े जिहाद करने वाले थे, रिब्बिय्यून रब वाले थे, जो अल्लाह के नाम पे जाने देने को तैयार थे। वमा ज़अफ़ और लेकिन जो उनको जो तकलीफ पहुंची अल्लाह के रास्ते में, यानी जो आजमाइश सहनी पड़ी, ना वो कमजोर हुए और ना ही वो झुके। ठीक है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है। वमा काना क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना, और उनकी तो बस एक ही बात थी कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और जो हमने ज़्यादतियाँ की हुई हैं उनको माफ़ कर दे, और वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और काफ़िरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। तो मुझे तो यूँ लगा कि ये आयत शायद आज ही नाज़िल हुई है, आज के हालात पर ही नाज़िल हुई है। तो सब्र का अल्लाह ने खुद ही नाम ले लिया कि सब्र, और सब्र क्या चीज़ है? सब्र दर हकीकत ये चीज़ है कि जब हम देखें कि कोई चीज़ हमारे मुताबिक नहीं है और नुकसान पे नुकसान हो रहा है, इस हालत में भी अपने ईमान को भी बरकरार रखना, अपनी उम्मीद को भी बरकरार रखना और अपनी क़ुव्वत अमल को भी बरकरार रखना। अभी बेशक। हम आप ही बात कर रही थी और ये जो क्वेरीज़ की बात आ रही है, इतनी जो लोग सवालात कर रहे हैं, उसमें एक सवाल बड़ा जो है ना वो नुमायाँ है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। आपा मैं तो रोती रही, मेरा गला ख़राब हो गया, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूँ? और ये है कि मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि मैं अपने आप को बहुत समझा रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर फ़ंक्शन नहीं कर सकी। एक बच्चा मुझे कहने लगा बस जी वो जो बम है ना वो किसी तरह मिल जाए, वो हम मारें, जाके बम मारें। बच्चों का तो फिर आपको पता है यही जी, अंदाज़ जी। होता है। जी, जी। और एक ज़रा थोड़ी-सी उम्र का, बड़ी उम्र का बच्चा मुझे 9वीं-10वीं का मिला, वो कहने लगा, ओहो! मैं सोच रहा हूँ फ़िलिस्तीन जाके शहीद हो जाएँ। हाँ, अच्छा, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस हम सबके भी इसी तरह ही है ना, ठीक है? सही। बात असल में सारी ये है कि ये जो है ना यहाँ पे वो दोबारा हम आयत की तरफ वापस आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि वमा ज़अफ़ू मस्तकामू, ना कमज़ोर पड़े और ना झुके। कहने का मतलब उनकी जो क़ुव्वत अमल थी ना, वो पूरी तरह उसी तरह बरकरार थी। और मैं ये समझती हूँ कि ये आज इस जंग को 25 दिन हो गए हैं, और आप ये देखिए कि हालत ये है कि मैं और आप तो हम यहाँ पे बैठ के डिप्रेशन के मरीज़ हुए जा रहे हैं ना, ठीक है? एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, कभी किसी पे गुस्सा निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक कमेंट आ जाता है या कोई बात आ जाती है तो एकदम पूरे के पूरे सारे के सारे जो फॉलोवर्स, जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, वो एक-दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम अपने आप से ही हारे चले जा रहे हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल में इस आज़माइश को देख रहे हैं, और मैं आपको बड़ी अजीब बात बताऊँ, वो सारे के सारे फ़लस्तीनी नहीं हैं और सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी तंज़ीमें भी काम कर रही हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, वो सिर्फ़ वहाँ पर जो है वो इमदाद के लिए गई हैं। ये इमदाद। आप देखिए कि अभी सहाफ़ियों की मैं बात बताती हूँ आपको, ये 19 जिस दिन दिन हुए थे ना इस जंग को शुरू हुए हुए, 22 सहाफ़ी शहीद हुए हैं अल जज़ीरा टीवी के। तो उनको नहीं एहसास हुआ कि हम भी निकल के भागें यहाँ से या कुछ करें। और दूसरे नंबर पे जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है ना, वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। डॉक्टर्स, जी, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, और आपने देखा ही होगा उनका अज़म, अब वो जब उन्होंने बैप्टिस्ट हॉस्पिटल जो था, और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे बैप्टिस्ट हॉस्पिटल पे जब इन्होंने बम गिराया था ना, जिसमें वो 400-500 बंदे शहीद हुए थे। ये जो है ना हॉस्पिटल, ये बेसिकली बरतानिया का जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, ये उसके अंदर चल रहा था। ज़्यादातर अमला गैर मुल्की था। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे उसमें से गैर मुस्लिम भी थे, और इस अस्पताल को जो है वो मिल रही हैं, धमकियाँ मिल रही हैं कि आप इसको खाली कर दें, और क्या है कि वरना हम लगे हैं इसको बॉम्ब मारने लगे हैं। लेकिन आप देख लीजिए वहाँ पे 35 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई नहीं निकला हमारी उसमें जॉब से। है, हाँ, या फिर वो हमने ऐसे-ऐसे। हाँ, हाँ, और आपको पता है वो हमने अपनी आँखों से देखा, अपने बच्चे के लाश के टुकड़े इकट्ठे करके लिफाफे में डाल के हाँ। एक तरफ रख के अपने काम में वापस आ अल्लाहु रहा है। अकबर, अल्लाहु इस अकबर। वक़्त वहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है, सिर्फ़ कुछ गिने-चुने जो डॉक्टर्स बचे हैं, वो बचे हैं। और आपको मैं बताऊँ, ये जिस दिन से जंग शुरू हुई है, बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे हैं। हम तो कहते हैं ना कि वहाँ पे इमदाद की जगह बंद है, वहाँ पे ये हालात है, वो हालात है। लेकिन जो करने वाले हैं, वो अपनी जगह निकाल रहे हैं। वो वहाँ पर पहुँचे हैं, मेरी अपनी एक जानने वाली हैं यूके में, और वो माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर हैं, और वो चली गईं, और उनका 3-4 दिन से पता नहीं चल रहा। मेरा उस दिन उनके घर वालों ने हमसे राब्ता किया और उन्होंने कहा कि उनके लिए दुआ कीजिए, हम बहुत परेशान हैं।
لیکن جو ماشاءاللہ ڈاکٹرز کو اللہ نے وہاں پہ حوصلہ دیا اور کیسے وہ کھڑے میں سامنے لاشوں کے ڈھیر ہیں اور جناب اتنا جذبہ ہے جس کی حد ہی نہیں، اور اچھا کہ وہ ہمارے بالکل وہی بات ہے. تو آپ مجھے کو تو تھوڑا سا یہ انٹرپٹ کروں گی جس کے لیے ٹھیک ہے. اپالوجائز کرتی ہوں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرز کا تو یعنی ذکر کرے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھیں کل ہم دیکھ رہے تھے وہ جو بندی پریگننٹ تھی ہاں 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 جس کے بچے کو انہوں نے نکالا ہے باہر، اور بالکل کیسی اس عورت کی جلی ہوئی یعنی موت ہوئی ہے. تو اور پھر وہ 2 ڈاکٹرز تھے جو باقاعدہ اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر بھاگ رہے تھے کہ ہم یعنی بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم کدھر بھاگے، اور اسی دوران وہ شہید ہو گئے. موبائل ان کے ہاتھوں سے گر گئے اور وہ ویڈیو بناتے ہوئے ایسے چلے گئے، شہید ہو گئے. اور ایسے وقت میں آپ سوچیں جب ہم لوگوں کے جو عام بندے گھر میں بیٹھے ہمارے حواس جگہ پہ نہیں ہے، تو یہ ڈاکٹرز ان کے ہم کہتے ہیں کہ ان کے حواس جگہ پر کیسے ہیں؟ یہ کیسے اینستھیزیا کے پرابلمز ہے، پتہ اسپتال میں تو کتنی چیزوں کی پرابلمز ہیں، بالکل بالکل. کیسے کر رہے ہیں؟ کیسے یعنی حواس کیسے ان کے کام کر رہے ہیں؟ مجھے تو پھر یہی سمجھ آئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ میری طاقت میری ہمت بس اتنی ہے. انسان کے پاس ہمت بہت ہوتی ہے، وہ شاید چھپی ہوتی ہے، وہ جو ان ڈاکٹروں میں چھپی ہوئی ہے یا ان صحافیوں میں چھپی ہوئی ہے جو وہاں پہ، یا پھر جو فیس کر رہے ہیں وہ ان میں چھپی ہوئی ہے. ہمیں شاید یہ اپنی اے سی کے کمروں میں رہنے میں اور بہترین کھانے کھانے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمت ہے بھی کہ نہیں ہے. بالکل بالکل. بالکل اب تو زندگی اس کو دیکھ کے بالکل لگتا ہے پتہ نہیں کون سی کہانی ہے، کو فلم چل رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میری آپ کی کہانی تو یہ ہے نہیں نا. بالکل. اچھا اس طرف ہم آتے ہیں، تھوڑا سا ہسٹری کو جی ٹچ کرتے ہیں. جی 2 سوال. ایک تو یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں ہوں جو ریاکشنز آ رہے ہیں، وہ 2 طرح کے لوگوں کے. ایک تو وہ ہوں ہیں جو آبویسلی غم کا شکار ہیں، ڈپریشن کا، ایگزائٹی میں چلے گئے، جو اتنے ڈپریشن میں جا چکے ہیں کہ وہ جو انفلوئنسرز وغیرہ کو اور کنٹریز کے جو حکمران ہیں ان کو باقاعدہ یعنی بس گالی والی دینے کا رہ گیا ہے، باقی تو برا بھلا ہر طرح سے ہی کہہ رہے ہیں. مجھے کتنے لوگوں نے کہہ دیا آپ کیوں بیٹھی ہیں، اب آپ کو کیا پتا میں کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی. اب کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہی ہیں، اور یہ دیکھیں وہ ہیں، اور باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ بھی دیکھ رہی ہیں باقاعدہ گالیاں چل رہی بالکل. ہیں کہ یار یہ. اس میں ہم تھوڑا سا کنٹریز کی طرف بھی آتے ہیں، اور جس میں ہوں میں چاہوں گی کہ ہم ہالی ووڈ بالی ووڈ ان سب کی طرف بھی ہم چلیں. اب جو مسلمانوں کا جو وہ پورٹرے ہے اور جو مسلمانوں کی ایک شکل ہے جو یہ میڈیا دکھا رہا ہے، اور میڈیا تو آپ کو پتہ ہے بڑا اثر کرتا ہے، ہماری پبلک وہی ہے جو اپنا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. اس میں مسلمان کو بڑا ٹیررسٹ دکھایا گیا ہے، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے. یا تو وہ نوز باللہ کعبہ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ڈھا رہے ہیں بیٹھ کر فلموں کے اندر، تھوڑا سا ٹارگیٹڈ چیز ہوتی ہے بالکل بالکل. یا تو وہ ٹیررسٹ مسلمان ہی ہوتا ہے، اس کو یا تو اگال پہناتے ہیں، وہ رومال پہناتے ہیں، یا تو وہ پاکستانی بنا دیتے ہیں، یا تو وہ عرب کنٹریز میں یا کوئی عرب ہوتا ہے جس کو بناتے ہیں. جس کی وجہ سے ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یار عرب کیا کر رہا ہے، عرب کیا کر رہا ہے، عرب تو کچھ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک شکل اتنا عرب کی بری دکھائی ہوئی ہے کہ یار یہ تو ٹیررسٹ ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو ان معاملے میں آپ کیسے ٹچ کریں گے ان چیزوں کو، کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ میں ابراہیم مجھے یہی ایک بات سمجھ آئی ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شاید ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہماری زندگیوں میں یہ واقعہ ہونا تھا. آپ یقین کیجئے کہ اب جیسے دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں نا، اس طرح ہماری بھی آنکھیں کھل رہی ہیں. ہم نے بھی بڑی دیر تک اسی طرح اسی نہیں فلموں کے پیچھے ہم بھی چلتے تھے. فلمیں انسانوں کا ذہن بناتی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک دم جو ہے نا وہ پوری دنیا کی بھی اگر آنکھیں کھل رہی ہیں، تو یہ پچھلے دنوں 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ہفتے کی رپورٹ دی کہ ایک ہفتے کے اندر 750 دنیا کے شہروں میں جو ہے نا فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں. اور ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ انڈیا میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا تو بڑے کھلے دل کے ساتھ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے نا، وہاں پر جو ہے نا کیرلا میں جو ہے 5 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے. اور اس سے کچھ دن پہلے جو ہے اسی دن شاید یا اس سے ایک دن پہلے لندن میں 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں نا یہ نان مسلمس کر رہے ہیں. فلپین میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے. ان 2 مظاہروں سے پہلے جو سب سے بڑا مظاہرہ تھا وہ فلپین میں ہوا ہے. اب فرانس میں ہوا ہے، جرمنی میں ہوا ہے، کہاں کہاں کے لوگ اٹھ رہے ہیں، اسپین والے اٹھ رہے ہیں، تو کیسے اٹھ رہے ہیں. اور پاکستان یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کھڑا ہو گیا ہے، پاکستان بھی کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ سے. اب آپ دیکھ رہی جی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے پاکستانیوں پر. اپنے وہی بات ہے کہ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا بی ڈی ایس کی موومنٹ جو ہے، آپ دیکھیں یہ ہم مسلمانوں نے تو نہیں شروع کی، یہ تو بی ڈی ایس کی موومنٹ جو اس کی اسرائیل کا بائیکاٹ کی جو موومنٹ ہے یہ شروع ہوئے ہوئے بڑے سال ہو گئے ہیں. اور یہ موومنٹ کی تھی بہت بڑی بڑی دنیا کی کمپنیوں نے.
تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں سب کو یہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت تھی، اور شاید یہ آنکھیں ہم نہ کھول سکتے تو وہ مہدی علیہ السلام کے جس لشکر کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساتھ دینا ہے، وہ اس لشکر میں اللہ تعالیٰ پاک کیے بغیر تو کسی مجاہد کو نہیں نہ جانے دے گا. یعنی اسی بند آنکھوں کے ساتھ تو نہیں نا ہم اس لشکر کا حصہ بن سکتے. اللہ تعالیٰ بالکل. وہی اس میں فرماتے ہیں سورہ اپنی میرا خیال ہے سورہ توبہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ابھی تو اللہ نے یہ نہیں چیک کیا تم میں سے ہمت کرنے والا کون ہے اور کون اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو پریفر کرتا ہے کمپنی کے لحاظ سے، گروپ کس کا اختیار کرتا ہے. بڑی زبردست وہ آیات ہیں. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. ولیجا کہتے ہیں دلی دوست کو، یعنی کس پارٹی کا بندہ ہے وہ، تو تمہارا صحیح کیا بات. خیال ہے کہ اللہ یہ چیک کیے بغیر ہی تمہیں جانے دے گا. تو مہدی علیہ السلام کے لشکر کے اندر جو شامل ہونا ہے نا، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ ان کو تو اللہ نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے ساتھ فتح لازم ہے. اور ان کی جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے زیادہ ان کے اجر کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا. تو اس محفل کے اندر ہم وہ بالی ووڈ کی فلموں والے تو نہیں جا سکتے نا جب تک آنکھیں نہیں کھلیں گی. اور میں آپ کو بتاؤں میرے بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی جس نے میری بھی بڑی سمجھ میں اضافہ کیا کہ میرے ایک وہ اسٹوڈنٹ نے مجھے آ کے کہا، اس نے کہا یہ بتائے مس، وہ تو پیشین گوئیوں میں آتا ہے نا کہ مسجد اقصیٰ ڈھائی جائے گی. کہنے کا مطلب یہ تھا ہاں، کہ ادھر فیل ہی تو آ رہی ہونا تھی ہی وہی. ہونا ہے نا. جی جی، ہاں. فیل تو ہونا ہی ہونا ہے نا، یعنی شکست تو ہوگی، تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ اور ہمت کرنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے نا. تو میں خود سوچ میں پڑ گئی کہ اس بات کا کیا جواب دوں، کیونکہ یہ بات میرے بھی ہاں. دل میں کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جب یہ ہونا ہی ٹھہرا تو پھر میں کیا کر لوں گی. ہاں. پھر جناب والا میرے اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذہن میں بات ڈالی نا، وہ یہی مہدی علیہ السلام والی ڈالی کہ اگر مسجد اقصیٰ کے ڈھائے جانے کی پیشین گوئی ہے نا، تو مہدی علیہ السلام کی فتح کی بھی تو پیشین گوئی ہے نا. ہاں. اور ہاں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ فتح کی جو پیشین گوئی ہے اس کی بھی حقیقت ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا نا، بہت زیادہ اسی طرح کا بڑا پرفتن دور ہوگا، اور اچانک ہی ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا، لوگ ان کو پہچان لیں گے اور پھر ان کے ہاتھ کی زبردستی ان سے بیعت کریں گے. پھر وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ مجھے اپنی قوم کو لیڈ کرنا ہے، یعنی امت کو لیڈ کرنا ہے. تو کیا ہوگا کہ مسلمانوں میں 3 گروہ بن جائیں گے. ہاں. ایک گروہ وہ ہوگا جو آؤٹ رائٹ ان کا انکار کر دے گا. مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں میں، جی جی. کافروں کی نہیں کر رہی ہوں. ایک گروہ ہوگا جو آؤٹ رائٹ انکار کر دے گا، اور مجھے لگتا ہے اللہ معاف کرے وہ شاید وہی گروہ یہ ہم ہی بیٹھے ہونے والوں کا ہے نا. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے وہ جہاد کے پرخطر رستے کے اوپر فلسطینیوں کی طرح لاشیں اور اپنی اولادیں ودادیں پیچھے پھینک پھانک کر تو جہاد کے لیے چل پڑیں گے. ہم کہیں گے ہمیں پرانا پاکستان ہی ٹھیک ہے، نیا پاکستان کو ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح بات. اور بالکل، اور یہ ہے کہ کیا کہہ دیں گے کہ وہ مہدی علیہ السلام کے جو فالوور ہیں وہ تو سر پھرے ہیں، ہم تو عقل مند ہیں. اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے جس طرح وہ ہم کہتے ہوتے ہیں نا، ہم جس طرح جہاد کرنے والوں کے لیے کامنٹس دے دیتے ہیں. پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ والا جو لشکر ہے نا جو مہدی علیہ السلام کا انکار کرے گا، یہی وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ شام کی طرف سے فوجیں آئیں گی، پھر ان فوجوں کو اللہ تعالیٰ دھنسائے گا زمین کے اندر. اتنے وہ بدترین لوگ ہوں گے کہ زمین ان کو برداشت نہیں کرے گی، اور زمین ان کو جو ہے نا وہ ہڑپ کر جائے گی. پھر باقی تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے جن میں سے جو ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے. آدھے ان میں سے اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے اور ان کی شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے، اور باقی کے جو ہے نا اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا. اور یہ فتح کی جو آتی ہے نا احادیث میں جو تذکرہ آتا ہے، بڑا وہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا کہ اتنی، حالانکہ فتح ہوگی لیکن اتنی کلنگ ہوگی کہ وہ پرندہ اڑے گا نا تو اڑتے اڑتے وہ مر جائے گا، اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی کلنگ ہوگی. اچھا، یہ ساری بات کہنے کا مطلب جو میں میرا ہے نا وہ یہ ہے، میں یہ تھوڑی سی بات کر لوں، اس کو ریلیٹ کر لوں. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ ڈھائی جاتی ہے، تو اس میں جس بندے نے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں نکل گیا، ٹھیک ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ مسجد الاقصیٰ کا ڈھایا جانا، یہ شکست ہو جانا، اس کی بھی شکست ہے؟ نہیں، اس کی تو شکست نہیں ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی جو جد و جہد ہے وہ سب سے زیادہ پاک باز ہے. اچھا، اسی طرح مہدی علیہ السلام جو ہے ان کو تو اللہ نے فتح دے دینی ہے، تو میں اور آپ صرف کیا مسلمان ہونے کے نام پر جو ان کی فتح کے شراکت دار بن جائیں گے؟
وہ پتہ نہیں میرا اور آپ کا کون سے والے گروہ کے اندر ہاتھ ہے, کون سے والے گروہ میں ہمارا حصہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو وہ کرنا ہے جو اس کا وعدہ ہے, اور اس کا کنٹرول ہر چیز کے اوپر ہے. ہمارا جو حساب ہے نا وہ ہر بندے کا انڈیویجول ہے. اور یہ جو فیلئر ہے نا, یہ جس ہم فیلئر کی, جو مسجد الاقصیٰ کی ہم فیلئر کی بات کر رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے یہ فیلئر پہلے نہیں ہوئی؟ میں موسیٰ علیہ السلام کی آپ کو بات بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی جدوجہد میں گزری ہے. غلام قوم کے سے پیدا ہوئے, اور پھر ہم سب کو پتا ہے ماں نے تو یہ حالات تھے کہ اٹھا کے دریا میں بہا دیا نا, کہ میرے بچے کی جان ہی بچ جائے. اب یہ ادھر سے وہ جو ہے نا, پھر اس کے بعد ہم سب کو قصے کا پتہ ہے کہ پھر وہ ایک بندے کو قتل کر کے بھاگ نکلے, وہاں پہ جا کے شعیب کی بیٹی سے شادی کی, اب لے کے واپس آ رہے ہیں تو رستے میں اللہ نے نبوت عطا فرما دی. اچھا اب جو, اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جائیے ذرا جا کے بات کریں, تو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے پتا وہ مجھے قتل کر دیں گے, انہوں نے میری سننی نہیں ہے, اتنا گھبرا رہے ہیں. اور پھر جو جد و جہد کی لمبی ان کی داستان ہے, وہ ہم نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ قصہ بیان ہی موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے جب موت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی موت غریب الوطنی میں آئی ہے. بلکہ جب فرشتہ آیا تو موسیٰ تو شاکڈ رہ گئے, انہیں کہا ابھی, میرا تو خیال تھا کہ میرا ڈریم پورا ہوگا. اور پھر کیا ہوا کہ پھر فرشتے نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ جو ہیں آپ کی تو موت کا وقت آ گیا ہے. تو کہنے لگے کہ, اور فرشتے نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ وقت بڑھانا چاہتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بعد میں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ بعد میں تو پھر مرنا ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے, میری ابھی روح قبض کر لو, لیکن ساتھ یہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے. یعنی میں جو ہوں یہ جس صحرا میں جس میں مرنے لگا ہوں نا, جو غریب الوطنی کا جو صحرا ہے, مجھے کم از کم اس کے قریب کر دے. تو ان کی جو موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ تو کسی صحرا کے کسی کونے خدرے میں موجود ہے. تو یہ جو فیلئر ہے یہ ہم یہ اسی طرح ہی ہے. اور دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر جو نصیب والے ہیں, جو سعادت والے ہیں, ان کا کمال جو ہے وہی وہ صبر والا ہے نا. پرو ایکٹیویٹی, جد و جہد, اللہ پر ایمان, اور میکنگ دی بیسٹ آف دی اوکیزن. جی ہاں, ہم بات کر رہے تھے تو بات یہ ہے کہ یہ جو فیلئر ہے نا, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں نے اس سے پہلے برداشت نہیں کی. تو وہ میں بات کر رہی تھی جنگ احد میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر آ گئی, تو لوگوں نے کہا بس اب دل ہار کے بیٹھ گئے, اب پھر مر جاتے ہیں اور کیا ہے. ایک صحابی جو ہے ان کا نام ہے انس بن نضر, ان کو ایک دم اس کی خبر پہنچی نا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. تو انہوں نے فوراً کیا کیا کہ انہوں نے کہا اچھا اگر وہ شہید ہو گئے تو ہم نے ان کے پاس زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. دیکھیے نا, یہ دونوں رد عمل میں فرق ہے. اور ہوا یہ کہ وہ اس کے بعد دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے, یعنی ان کی موت اس حالت میں آئی, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول الائیو ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین میں آج ہمیں جو ہے نا یہ والے مناظر نظر آ رہے ہیں. اس دن وہ ہوا یہ کہ وہ آپ لوگ سب لوگوں نے وہ خبریں دیکھی ہیں, ایک وہ 14-15 سال کی بچی کہہ رہی ہے, کہتی ہے بیٹوں کی کون سی بات ہے, مرنے کی کون سی بات ہے, ہمارے ہم اور پیدا کر دیں گی, ہم اور جنم دے لیں گی. ایک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اچھا شہادتوں پہ رو رہے ہو تم, تو تم نے اور کرنا کیا ہے جی کے, اگر تمہارے پاس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو تم نے اور what you will be living for, like do you جی have anything to live for. یار میں ایگزیکٹلی, وہ کہتی ایک ہوں ویڈیو تھی جو ہاں, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, وہ جو ایک صاحب تھے اور ایجڈ تھے, اور وہ بیچارے کتنا لوگوں کو دعائیں بتا رہے تھے کہ تم لوگ رو رہے ہو بیٹھ کے, بلکہ دعائیں بتائیں انہوں نے کہ بھائی آپ یہ ساری دعائیں وغیرہ پڑھو. تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں صبح اپنے 2 بیٹوں کو جو ہے دفنا کر آئی ہوں. تو میرے اور جیسے آپ جیسے انسان ہی ہیں, اسی گوشت پوست کے ساتھ, اسی بچوں کے ساتھ, اور لیکن آپ ان کا حوصلہ دیکھیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی کے اندر ہی ہمارے لیے بس سبق ہے کہ یہ اسٹوپڈ سے سینٹیمنٹالٹی سے تو نکلا جائے نا, یہ جو ہماری یہ گالیاں والیاں دینے والی ہے, اور قرار ہونے کا کیا فائدہ, اس غصے کو کسی کام کے اندر لایا جائے نا. جہاد کی راہ اب آ گئی ہے نا, تھوڑے سے دماغ اپنے کلیئر کی جائیں. وہ جو پاگلوں کی طرح, بیوقوفوں کی طرح جس رستے پر بھاگے چلے جا رہے تھے, اس رستے سے ذرا اب رک کے پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. مائیں نام تو رکھ دیتی ہیں, یہ عمر ہے نام ہے, یہ صلاح الدین ایوبی اس کا نام میں نے رکھ دیا, یہ جی میرے بلال ہیں, یہ جی خالد ہے, خالد بن ولید کے نام پہ میں نے نام رکھا ہے, یہ جی جو ہیں یہ علی رضی اللہ کے نام پہ میں نے نام رکھا ہے, اللہ کے وہ مجاہد تھے. لیکن کیا ہم ہمیں پتہ ہے کہ اس آنر کی قیمت کیا ہے. آپ یہ دیکھیے, بڑی وہ فنی سی ایک سینگ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو بہادر ہوتا ہے نا
وہ لڑائی میں مارا جاتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل جو بالکل صحیح۔ ہوتا ہے نا، بس زندگی اسی کی اچھی گزرتی ہے۔ جی میں جی یہ بات کر رہی تھی کہ ہم بھی اور ہمارے حکمران بھی، کیا کس کو پتہ نہیں ہے کہ اب باری کس کی ہے، لیکن سارے کے سارے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ 4 دن بس اور مل جائیں۔ یہ زندگی کی صحیح۔ محبت کو دل سے نکالنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ یہ جو دنیا نے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں نا، ان سٹینڈرڈ سے نکلنا پڑے گا۔ اصل جو ہے نا آنر، اور اصل جو ہے کامیابی، وہ کچھ اور ہے۔ دل تو میرا بھی یہی کہتا ہے، لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ دنیا کی محبت کھینچ لیتی ہے نا، بالکل بالکل۔ دنیا کی محبت نہیں اچھا یہ جو برداشت کرتی۔ بے شک بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا جو بائیکاٹ وغیرہ جو ہم کرتے ہیں تو کیا اس کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ اچھا دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے، ابھی آج کل یہ بھی بہت زیادہ بات چل رہی ہے کہ اگر آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو آپ تو در حقیقت اپنے مسلمان بھائیوں کا ہی نقصان کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ جنگ احد میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر آ گئی تو لوگوں نے کہا بس اب دل ہار کے بیٹھ گئے، اب پھر مر جاتے ہیں اور کیا ہے۔ ایک صحابی جو ہے، ان کا نام ہے انس بن نضر، ان کو ایک دم اس کی خبر پہنچی نا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، تو انہوں نے فوراً کیا کیا کہ انہوں نے کہا اچھا، اگر وہ شہید ہو گئے تو ہم نے ان کے پاس زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے نا، یہ دونوں رد عمل میں فرق ہے۔ اور ہوا یہ کہ وہ اس کے بعد دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، یعنی ان کی موت اس حالت میں آئی، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول الائیو ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین میں آج ہمیں جو ہے نا یہ والے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ اس دن وہ ہوا یہ کہ وہ آپ لوگ سب لوگوں نے وہ خبریں دیکھی ہیں، ایک وہ 14-15 سال کی بچی کہہ رہی ہے، کہتی ہے بیٹوں کی کون سی بات ہے، مرنے کی کون سی بات ہے، ہمارے ہم اور پیدا کر دیں گی، ہم اور جنم دے لیں گی۔ ایک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اچھا شہادتوں پہ رو رہے ہو تم، تو تم نے اور کرنا کیا ہے جی کے؟ اگر تمہارے پاس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو تم نے اور what you will be living for, like do you جی have anything to live for؟ یار میں ایگزیکٹلی، وہ کہتی ایک ہوں ویڈیو تھی جو ہاں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ جو ایک صاحب تھے اور ایجڈ تھے، اور وہ بیچارے کتنا لوگوں کو دعائیں بتا رہے تھے کہ تم لوگ رو رہے ہو بیٹھ کے، بلکہ دعائیں بتائیں انہوں نے کہ بھائی آپ یہ ساری دعائیں وغیرہ پڑھو۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں صبح اپنے 2 بیٹوں کو جو ہے دفنا کر آیا ہوں۔ تو میرے اور جیسے آپ جیسے انسان ہی ہیں، اسی گوشت پوست کے ساتھ، اسی بچوں کے ساتھ، اور لیکن آپ ان کا حوصلہ دیکھیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسی کے اندر ہی ہمارے لیے بس سبق ہے کہ یہ اسٹوپڈ سے سینٹیمنٹالٹی سے تو نکلا جائے نا، یہ جو ہماری یہ گالیاں والیاں دینے والی ہے، اور قرار ہونے کا کیا فائدہ، اس غصے کو کسی کام کے اندر لایا جائے نا۔ جہاد کی راہ اب آ گئی ہے نا، تھوڑے سے دماغ اپنے کلیئر کی جائیں۔ وہ جو پاگلوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح جس رستے پر بھاگے چلے جا رہے تھے، اس رستے سے ذرا اب رک کے پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مائیں نام تو رکھ دیتی ہیں، یہ عمر ہے نام ہے، یہ صلاح الدین ایوبی اس کا نام میں نے رکھ دیا، یہ جی میرے بلال ہیں، یہ جی خالد ہے، خالد بن ولید کے نام پہ میں نے نام رکھا ہے، یہ جی جو ہیں یہ علی رضی اللہ کے نام پہ میں نے نام رکھا ہے، اللہ کے وہ مجاہد تھے۔ لیکن کیا ہم ہمیں پتہ ہے کہ اس آنر کی قیمت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، بڑی وہ فنی سی ایک سینگ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بہادر ہوتا ہے نا، وہ لڑائی میں مارا جاتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل جو بالکل صحیح۔ ہوتا ہے نا، بس زندگی اسی کی اچھی گزرتی ہے۔ تو جی میں جی یہ بات کر رہی تھی کہ ہم بھی اور ہمارے حکمران بھی، کیا کس کو پتہ نہیں ہے کہ اب باری کس کی ہے، لیکن سارے کے سارے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ 4 دن بس اور مل جائیں۔ یہ زندگی کی صحیح۔ محبت کو دل سے نکالنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ یہ جو دنیا نے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں نا، ان سٹینڈرڈ سے نکلنا پڑے گا۔ اصل جو ہے نا آنر، اور اصل جو ہے کامیابی، وہ کچھ اور ہے۔ دل تو میرا بھی یہی کہتا ہے، لیکن مسئلہ سارا یہی ہے کہ دنیا کی محبت کھینچ لیتی ہے نا، بالکل بالکل۔ دنیا کی محبت نہیں اچھا یہ جو برداشت کرتی۔ بے شک بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا جو بائیکاٹ وغیرہ جو ہم کرتے ہیں تو کیا اس کا کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایک نہ ایک جگہ پر قدم تو اٹھانا پڑے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان برانڈز کی وجہ سے، کافی کے لیے نیسکیفے کے علاوہ ہمارے پاس کافی ہے کون سی، بتائیں تو صحیح ذرا۔ آپ چلے جائیں کہنے کو تو وہ آپ کو شیلفز میں بڑی مشکل سے ڈھونڈنے سے ملے گی کوئی اور کافی۔ ہاں حالانکہ صحیح بات۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں تک، ہاں،
कुछ ये है, ये एजेंडा भी है, इस्तेमारी एजेंडा भी है कि ये कंपनियां इतने बड़े सरमाए के साथ आती हैं कि ये पूरी की पूरी मार्केट को स्वीप कर जाती हैं। हाँ हकायक तो बिल्कुल। यही, और आप देख लीजिए लोकल से सारे फेल हो जाते हैं। ठीक है, लोग, मुझे याद है जब हम छोटे थे ना, तो वो हम, आप लोगों को तो पता नहीं होगा, हम छोटे थे तो हमारे जमाने में पाकिस्तान में पोल्का आइसक्रीम मिला करती थी, बड़ी वो हम्म। अच्छी आइसक्रीम समझी जाती थी। वो जब वॉल्स वाले आए हैं तो जनाब हमने तो उसका नाम भी नहीं सुना, बल्कि हुआ ये कि बाद में वो पोल्का वाले जो थे ना, उस वक्त वो हमारी सबसे ज्यादा अच्छी आइसक्रीम समझी जाती थी, दूसरी वो यम्मी वगैरह के मुकाबले में ना। तो हुआ क्या कि ये वॉल्स वाले आए, और क्या हुआ कि फिर वो पोल्का वालों ने अपना बिजनेस उन्हीं को फरोख्त करके, तो जो थोड़े बहुत पैसे मिले वो ले के तो कहीं चले गए। तो आप ये देखिए कि हमें आना पड़ेगा दुनिया में, वही बात है, शहीद होना आसान है लेकिन खड़े होके हालात का मुकाबला करना मुश्किल है ना। वो मुश्किल है, हाँ सही बात है, हाँ, सही बात, हमारे सही बात। तालिब इल्म को भी अपने दिल के अंदर वो जज्बा जगाना पड़ेगा जो डबल से ट्रिपल मेहनत कराए। ऐसी वाली सही। जिंदगी नहीं जिसमें खा खा के सिर्फ वजन बढ़ रहे हैं और कोई हालात ही नहीं है। ये मिसेस साद क्या कह रही है, इस मोहब्बत को निकालने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? सबसे पहले तरीका तो इसका वही है, दुआ। हम दुआ को इजी ना लें, दुआएं आसानी से होती नहीं, बल्कि आपको मैं बताऊं, ये जो मुझे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं ना, उसके अंदर आ ही ये रहा है कि मैम दुआ भी नहीं हो रही, इतनी मायूसी छाई हुई है कि दुआ ही नहीं हो रही है। और कभी आप ये एनाटॉमी देखिएगा डिप्रेशन की और गम की, यही एनाटॉमी है कि इसमें दुआ नहीं होती। और याद रखिएगा कि डिप्रेशन और गम जो है शैतान की तरफ से है, मुसलमान को तो वो वाला गम होता ही नहीं है। तो ये जो शैतान, और आप देख लीजिए सबसे पहले दुआ की तौफीक छिनती है। छिन जाती है, हाँ। तो बात यह है कि और दुआ को आसान नहीं लेना। इंसान की जो फीलिंग्स होती है ना, वो बड़ी एक बड़ी मशहूर सी एक बात है, वो हम सब उसको करते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसको हम दोबारा दोहरा भी देते हैं। हम कहते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं ना, एहसासात होते हैं, वो हमारी ख्वाहिशात में ढलते हैं ना, और हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो ढलती हैं उसमें, दुआ में ढलती हैं, और इरादे में ढलती हैं। इरादा जो है वो फिर दुआ बनता है। मेरे दिल के अंदर आया अल्लाह फलस्तीन को आज़ाद होना चाहिए, तो फिर मेरे मुंह पे दुआ आती है। जब इंसान दुआ करता रहता है ना, तो आप ये देखिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, पूरी दुनिया उसके मुताबिक चलती है, एकदम हालात जो है ना उसके मुताबिक होते हैं। फिर बंदा दुआ करता रहता है, फिर उस दुआ का असर इंसान के अमल में भी आता है। जब जिहाद के लिए और हिम्मत के लिए दुआ की, तो फिर अल्लाह हिम्मत अता फरमाता है और बंदा पॉजिटिवली सोच के अमली कदम उठाने लगता है। फिर बंदा एक दफा कदम उठाता है, फिर बंदा वो कदम उठाता रहता है, फिर वो आदत बन जाती है। फिर जब वो आदत बन जाती है, तो फिर क्या होता है कि वही जो है ना इंसान की कैरेक्टर बन जाता है। और कैरेक्टर का हमें पता है कि फिर अच्छा कैरेक्टर हो तो जन्नत में अल्लाह लेके जाता है, और अगर बुरा कैरेक्टर हो तो जहन्नम में।